بخشو یہ کر دو، بخشو وہ کر دو، بخشو فلاں کر دو، بخشو یہ کر دو، اور ہم بخشو بنے ہوئے ہیں. کہہ دیں کہ ہم نے استعفے نہیں دیے، پتہ نہیں ہماری جگہ کسی اور نے دیے، تو شاید بات بن جائے، اس سے کم پر بات نہیں. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز اور میں ہوں شہزاد اقبال. آج پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس تھا اور اس اجلاس کا مقصد یہ تھا کہ یمن میں جو اس وقت خانہ جنگی ہے اس حوالے سے پاکستان کا کیا کردار ہونا چاہیے. کیا سعودی عرب نے جو ہم سے مدد مانگی ہے اور فوج بھیجنے کی ایئر فورس کے حوالے سے جو انہوں نے مدد مانگی ہے اس میں پاکستان کو رول ادا کرنا چاہیے یا نہیں. اس بات پر تو آج بحث کم ہی ہوئی، لیکن کیونکہ آج پاکستان تحریک انصاف کئی ماہ کے بعد اسمبلیز میں واپس آئی ہے، کل انہوں نے اپنی میٹنگ میں یہ فیصلہ کیا کہ کیونکہ جوڈیشل کمیشن بن گیا ہے تو ہم اسمبلیوں میں واپس آئیں گے. تو آج زیادہ تر ڈیبیٹ جو ہے، اور خاص طور پہ ڈیبیٹ کے علاوہ میں کہوں گا تنقید جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف پر ہوتی رہی کہ آپ اسی پارلیمنٹ کو کہتے تھے کہ یہ دھاندلی شدہ پارلیمنٹ ہے، یہ وہ پارلیمنٹ ہے جس کے اسپیکر جو ہیں وہ دھاندلی سے آئے ہیں، لیکن آج آپ لوگ اسی پارلیمنٹ میں واپس آ گئے ہیں. یہ تنقید ہوتی رہی اور آج مختلف جماعتوں کی طرف سے یہ تنقید ہوئی جس کو لیڈ کر رہے تھے وفاقی وزیر خواجہ آصف صاحب. لیکن اس کے علاوہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب نے بھی کیا کہا اور مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی آج پارلیمنٹ میں کیا کہا پاکستان تحریک انصاف کے واپس آنے پر، آپ کو سناتے ہیں. یہ کہہ دیں کہ ہم نے استعفے نہیں دیے، پتہ نہیں ہماری جگہ کسی اور نے دیے، تو شاید بات بن جائے، اس سے کم پر بات نہیں. ان لوگوں کو بھی تھوڑی سی گریس ہونی چاہیے، تھوڑی سی ایتھکس ہونی چاہیے، تھوڑی سی شرم ہونی چاہیے، تھوڑی سی حیا ہونی چاہیے کہ یہاں آ کے بیٹھتے ہیں اور باہر جا کے کہتے ہیں کہ دھاندلی کی اسمبلی. تشریف رکھیں. مہینے کنٹینر پہ گالیاں دیتے رہے ہو تشریف رکھیں. اور پھر آ کے بیٹھے ہوئے ہو. تو خدا کا خوف کرو، کوئی اخلاقیات بھی ہوتی ہے، کوئی ایتھکس بھی ہوتی ہے، کوئی حیا بھی ہوتی ہے، کوئی شرم بھی ہوتی ہے. ایک ان کے وزیر نے جو زبان استعمال کی ہے، کیا یہ نواز شریف کی اجازت کے بغیر یہ بولا ہے؟ اور کیا اس طرح کی زبان کوئی، میں کہتا ہوں پڑھا لکھا آدمی تو دور کی بات ہے، کوئی تلنگا بھی ایسی زبان استعمال کرتا ہے اسمبلی میں؟ جو ہماری نظر میں آج اس ایوان کے اندر اجنبی ہیں اور جو اس ایوان کا حصہ نہیں ہیں، بڑے ایوان میں ان سے پوچھا جائے آج کہ آپ نے استعفیٰ دیا تھا یا نہیں، وہ لفافے میں کیا بھیجا تھا آپ کو، اور اگر ایک دفعہ استعفیٰ ہاتھ سے نکل جائے اس کے بعد پروسیجر کے تحت آئین میں کوئی گنجائش نہیں، اس میں قبول کرنے نہ کرنے کا کوئی مرحلہ ہی موجود نہیں ہے. جی آپ نے سخت تنقید سنی خاص طور پہ خواجہ آصف صاحب کی طرف سے، جنہوں نے لفظوں کا استعمال کیا کہ کچھ شرم ہونی چاہیے، کچھ حیا ہونی چاہیے، کچھ اخلاقیات ہونی چاہیے. باہر بیٹھ کے کہتے تھے یہ اسمبلی دھاندلی شدہ ہے، لیکن اب اسمبلی میں واپس آئیں. اور اس کے علاوہ کسی نے اجنبی کہا تو کسی نے یہ کہا کہ ان کا واپس آنا غیر آئینی بات ہے. میرے ساتھ آج پروگرام میں موجود ہوں گے مراد سعید صاحب، پاکستان تحریک انصاف کے ممبر نیشنل اسمبلی. بہت بہت شکریہ مراد صاحب پروگرام میں ہمیں جوائن کرنے کے لیے. ہمیں جوائن کریں گے طلال چودھری صاحب، ممبر نیشنل اسمبلی ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے. آپ کا بھی بہت شکریہ طلال صاحب. اور ہمیں جوائن کریں گے اس پروگرام میں ریحان ہاشمی صاحب، وہ بھی ممبر نیشنل اسمبلی ہیں اور ان کا تعلق ہے متحدہ قومی موومنٹ سے. آج ایک عجیب سا الائنس بھی تھا کیونکہ جب طلال چودھری صاحب اور ان کی جماعت میں جب گو عمران گو کے نعرے تھے اور جب خواجہ آصف صاحب تنقید کر رہے تھے تو ایم کیو ایم نے بڑے مزے لوٹے ہیں. اور اس کی ظاہر سی بات ہے، ایک وجہ یہ بھی ہے کہ این اے 246 کا الیکشن بھی ہے جس میں مین کانٹیسٹ جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف اور ایم کیو ایم کے درمیان ہوگا. لیکن مراد سعید آپ سے آغاز کروں گا پروگرام کا. کیا ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس طرح کا رد عمل آئے گا اپوزیشن کی جانب سے اور خاص طور پہ پی ایم ایل این کی جانب سے؟ وفاقی وزیر آج برسے ہیں پاکستان تحریک انصاف پر اور میں جو ویژولز دیکھ رہا تھا نیشنل اسمبلی کے تو آپ تمام ارکان جو ہے پاکستان تحریک انصاف کے بڑے شاکڈ نظر آ رہے تھے، جیسے آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں شہزاد صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ تحریک انصاف کا دھرنا کیوں شروع ہوا تھا. ایک سال سے ہم 4 حلقوں کی بات کر رہے تھے اور ہمارا ڈیمانڈ کیا تھا کہ آپ حلقے کھولیں اور جوڈیشل کمیشن بنا دیں. جب جوڈیشل کمیشن اور مذاکرات چل رہے تھے تو اسی دوران اسحاق ڈار صاحب نے بارہا پریس کانفرنس میں تحریک انصاف کو پارلیمنٹ میں واپس آنے کا کہا. تحریک انصاف نے کہا کہ جب جوڈیشل کمیشن بنے گا تو اس کے بعد ہم اس پہ فیصلہ کریں گے. جوڈیشل کمیشن بنا، اسحاق ڈار صاحب نے پھر سے دعوت دی اور آصف علی زرداری صاحب جو پاکستان کے ایک اور بڑے پارٹی کے سربراہ ہیں، انہوں نے کہا تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا اپنی مشاورت کے بعد کہ ہم پارلیمنٹ میں جاتے ہیں. لیکن شہزاد صاحب ایشو یہ نہیں ہے
کہ یہاں آج جو کچھ ہوا آپ نے دیکھا کہ یمن کے ایشو پہ آج ڈیبیٹ ہونی تھی اور تحریک انصاف کے لیے جس قسم کے الفاظ کا استعمال آج آن دی فلور آف دی ہاؤس وزیر دفاع نے کیا. مطلب آج عمران خان صاحب اگر پارلیمنٹ آئے تھے تو وہ یمن کے مسئلے پہ بات کرنے کے لیے آئے تھے کیونکہ بہت اہم ایشو ہے. آپ نے دیکھا کہ 1979 میں جب ہم جنگ میں گئے تھے تو اس کے بعد آج تک ہم اس کو بھگت رہے ہیں. تحریک انصاف چاہ رہی تھی کہ ایسا فیصلہ ہو جو پاکستان کے مفاد میں ہو, لیکن وزیر دفاع اس ڈیبیٹ کی بجائے کچھ اور کہنے جا رہے تھے. اس قسم کے الفاظ میرے خیال سے مراد یہاں پر مجھے اجازت دیں ایک سوال کرنے کی. دفاع کے حوالے سے جی مراد سعید صاحب, یہ آپ نے بالکل درست کہا کہ انیشلی آپ کی ڈیمانڈ تھی کہ تحقیقات ہونی چاہیے اور آپ نے اپنی ڈیمانڈ کا آغاز کیا تھا 4 حلقوں سے, لیکن جب آپ کا دھرنا شروع ہوا تو اس دوران جو تحریک انصاف کی ڈیمانڈز تھی آج جو مجھے لگتا ہے تنقید ہوئی ہے وہ اس وجہ سے ہے. میں بتاتا ہوں کچھ ٹویٹس ہیں عمران خان صاحب کے پاس, ان کے بیانات ہیں جس میں وہ کہتے تھے کہ نواز شریف جب تک ریزائن نہیں کرے گا میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. میرے پروگرام میں 2 سے 3 مرتبہ انہوں نے کہا تھا دھرنے کے دوران. انہوں نے یہ بھی کہا طارق بن زیاد کی طرح ہم نے تمام کشتیاں جلا دی ہیں تو اسمبلی میں واپس جانے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا, استعفیٰ لیے بغیر ہم یہاں سے نہیں جائیں گے. تو یہ وہ باتیں عمران خان صاحب کی جن کو آج یاد دلایا گیا ہے اور یہ وہ ڈیمانڈز ہیں جن کا ذکر آپ نے ابھی نہیں کیا لیکن یہ آپ کی لسٹ پہ تھی ڈیمانڈز. دیکھیں شہزاد صاحب, بالکل میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ہم نے وزیر اعظم کی ریزائن کی بات کی تھی اور ہم نے کہا تھا کہ تب تک ہم یہاں سے نہیں اٹھیں گے جب تک وزیر اعظم ریزائن نہیں کرتا, جب تک جوڈیشل کمیشن نہیں بنتا. لیکن پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا المناک اور دردناک واقعہ سانحہ پشاور پیش آتا ہے. اس کے بعد سے ہمیں اپنا دھرنا ختم کرنا پڑتا ہے, اپنی ڈیمانڈ میں تبدیلی لانی پڑتی ہے. وہ ایک نیشنل کاز تھا. ہم کیوں چاہ رہے تھے, ہم نے 126 دن کی قربانی کیوں دی؟ ہم نے پاکستان کی جمہوری عمل کے اندر جو خامیاں موجود ہے 11 مئی کے الیکشن کے اندر جو تمام پولیٹیکل پارٹیز کہہ رہی ہے کہ داندھی ہو چکی ہے, اس کے احتساب کے لیے اور آزاد الیکشن کمیشن کے لیے, الیکٹورل ریفارمز کے لیے اور پاکستان کی جمہوریت کو آگے بڑھانے کے لیے ہم نے اس لیے اپنی ڈیمانڈ رکھے تھے. لیکن جب سانحہ پشاور آتا ہے تو آپ جیسے شہزاد صاحب پاکستان سے محبت کرنے والے پوری پاکستانی قوم نے کہا کہ ہمیں دھرنا ختم کرنا چاہیے. ہم نے دھرنا ختم کیا. وہ ایک نیشنل ایشو تھا, نیشنل کاز تھا اور اس کے لیے میرے خیال سے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. ٹھیک ہے. طلال چودھری صاحب, آپ کی جماعت نے ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ کہا تحریک انصاف کو آپ لوگ واپس آ جائیں پارلیمنٹ میں. جوڈیشل کمیشن جب بن رہا تھا, جب اس کے مذاکرات ہو رہے تھے, اسحاق ڈار صاحب روزانہ یہ کہتے تھے کہ یہ بن جائے گا تو پلیز آپ لوگ پارلیمنٹ میں واپس آ جائیں. آج جب یہ پارلیمنٹ میں واپس آتے ہیں تو پھر اس طرح کا سلوک کرتے ہیں آپ کے وزراء, اور آپ خود آج میں دیکھ رہا تھا بڑے ایکسائٹڈ تھے, ڈیسک تھمپنگ جو آپ نے کی ہے, پتہ نہیں آپ کے ہاتھ بھی سرخ ہو گئے ہوں گے اب تک تو شاید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شہزاد صاحب, سب سے پہلے تو آج مجھے خدا کی قدرت میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دیکھیں آج کون لوگ, آپ ابھی آپ کے ٹی وی پر جہانگیر ترین صاحب کہہ رہے تھے کہ بڑے شرمناک الفاظ استعمال کیے وزیر دفاع نے. میرے بھائی دیکھو کون کہہ رہے ہیں, جن کی تاریخ اور 126 دن کا دھرنا کوئی ایسی غلاظت اور کوئی ایسا تانا اوئے اوئے کی سیاست سے بھرا پڑا ہے, اور وہ جہانگیر ترین جو میرا مطلب ہے جس کو نہ صرف الیکشن سے ہارا ہوا, ٹیکس معاف, قرضہ معاف, جہاز کو غلط طور پہ پتہ نہیں کیا کیا, اور جس کو انگلی پکڑ کر ہم نے سیاست سکھائی, ابھی ہلکا سا جوان ہوا تو پھر وہ آمروں کے ہاتھ چڑھ گیا, اور پیسے کے زور پر سیاست کرنے والے آج انہیں یاد آ رہا ہے کہ یہ بڑے شرمناک تھے. کیا وزیر دفاع نے ایسا کہہ دیا میرے بھائی؟ لیکن ایک فرق ہے نا طلال صاحب, اس میں بھی ایک فرق ہے. وہ زبان پارلیمنٹ کے باہر استعمال کی گئی تھی, اور ایک وفاقی وزیر جو کہ حکومت کا حصہ ہے, جیسے اعتزاز احسن صاحب نے کہا کہ یار آپ لوگوں کو تو تحمل سے کام لینا چاہیے, پیار سے کام لینا چاہیے, اور پارلیمنٹ میں یہ زبان استعمال کی گئی, یہ اعتراض ہے طلال صاحب. شہزاد صاحب, میں آپ کے لیے ریکارڈ کی درستگی کے لیے بتا دوں کہ جو معاہدہ ہمارا ہوا, جس میں ایم او یو ہوا, اس میں یہ درج ہے کہ ہم تنقید ایسی نہیں کریں گے اور ایسا نہیں ماحول بنائیں گے کہ جس سے کمیشن کے کام پر اثر انداز ہو. عمران خان صاحب آئے تو یمن کے لیے تھے آج پارلیمنٹ میں, اور پارلیمنٹ کے باہر وہ دیکھ لیں, ابھی ان کی ریکارڈنگز نکال لیں, وہ آتے ہی جعلی اسمبلی, آتے ہی پھر اسی طرف. تو جب اس طرح کا ماحول بنائیں گے تو جواب آپ کو لینا پڑے گا, اور جب اسمبلی کے متعلق اور اس کو ڈاکو, چور, جعلی اور پتہ نہیں کیا کیا کہیں گے تو سننے کا حوصلہ ہونا چاہیے. مجھے اس چیز کا جواب دے دینا, یہ ابھی مراد سعید نے بھی کہا ہے, جہانگیر ترین صاحب نے بھی کہہ دیا ہے, اور آج اعتزاز احسن صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ آپ ان کو لے کر آئے ہیں خود, کفر ٹوٹا ہے خدا کر کے, تو پھر یہ اتنی تنقید کی کیا ضرورت تھی؟ ماحول کو آپ لوگ بہتر بنانا چاہتے ہیں یا پھر یہ چاہتے ہیں کہ ابھی اسمبلی میں واپس آئیں تو پھر ایک کلیش ہو؟
دیکھیں ہم ایسا ماحول نہیں چاہتے. ہمیشہ اٹینشن انہوں نے ڈیورٹ کی, ضرب عضب شروع کیا, انہوں نے لانگ مارچ شروع کیا, اس کے بعد انہوں نے سول نافرمانی سے لے کر آج کی بات کریں نا, آج تو خواجہ آصف صاحب برسے ہیں نا طلال صاحب. تک کیا کچھ نہیں کیا. میں اس کے بعد آپ یاد رکھیں کہ چائنیز پریزیڈنٹ سے لے کر اور اس کے بعد اب بھی آپ دیکھ لیں, یہ ہمیشہ اٹینشن ڈیورٹ کرتے ہیں. 22ویں ترمیم ہوئی, وہ کیا ضروری نہیں تھی؟ اس وقت بھی ذاتی ایجنڈا. یہ ہمیشہ ذاتی ایجنڈے کو قومی ایجنڈے پر. طلال صاحب, میں آج خواجہ آصف صاحب کے بیان کی بات کر رہا ہوں, جس پر اعتزاز احسن صاحب نے بھی جو کہا ہے کہ ہماری ضرورت ہوتی ہے تو پھر آپ لوگ سیدھے ہو جاتے ہیں, جب ضرورت نہیں ہوتی تو پھر چوڑے ہو جاتے ہیں. اور پرائم منسٹر صاحب نے بھی جو ہے بڑا خفا تھے سننے میں آئے خواجہ آصف صاحب کی اس تقریر پہ. تو میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ پارلیمنٹ میں اس تقریر کی ضرورت کیا تھی وزیر دفاع کو؟ دیکھیں کوئی, اب میں اعتزاز احسن صاحب وہ کہہ سکتے ہیں جو کہنا انہیں, اور دوسری بات پرائم منسٹر نے کوئی ایسا جو میڈیا پر رپورٹ چلتی رہی ہے نوٹس نہیں لیا. یہ بات پارلیمنٹ میں سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہیں. آج خواجہ آصف نے آئینہ دکھایا انہیں اور ایک ٹریلر چلایا کہ میرے بھائی یہ 2 منٹ کی میری تقریر ہے, آپ نے 126 دن قوم کو گمراہ بھی کیا ہے, اس کے ریاستی حملوں پر حملے بھی کیے ہیں, آپ نے آئین بھی توڑنے کی طرف گئے, آپ نے سول نافرمانی بھی کی, آپ نے پاکستان کا اربوں کا نقصان بھی کیا, آپ نے سیاست کو اوئے اوئے سے اور سیاست کو ایسے ایسے ناموں سے بھر دیا جو پہلے نہیں تھے. انہیں چاہیے کہ آئندہ آنے والے وقت میں یہ نصیحت سیکھیں کہ یہ مکافات عمل ہے, یہ فیس کرنا پڑتا ہے, ایسا ماحول نہ بنائیں. ہم نے یہ کمیشن اس لیے بنایا میں مراد سعید صاحب کے پاس یہی آپ ہی کی بات میں مراد سعید صاحب سے پوچھتا ہوں. مراد سعید صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ آئینہ دکھایا آج خواجہ آصف صاحب نے. بہت تقریریں ایسی تھی عمران خان صاحب کی جس میں جو زبان استعمال کی گئی اس سے پارلیمنٹری لیڈرز جو ہیں ان کا دل دکھا اور ان کے خلاف بات کی گئی. تو وہ کہہ رہے ہیں کہ بات تو ہمارے خلاف بھی کی گئی تھی اور زبان کا غلط استعمال عمران خان صاحب نے بھی کیا ہے. دیکھیں طلال صاحب نے بات کی کہ سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہے, لیکن شہزاد صاحب میں نے آپ کو ایک بات بتائی کہ آج ڈیبیٹ ہونی تھی آپ کی یمن کے اوپر. طلال صاحب نے ایک بات کی کہ ہم نے جو ایم او یو سائن کیا ہوا ہے اس کے اندر ہم نے کہا کہ بلا وجہ تنقید یا اس قسم کی بات نہیں ہوگی. ایم او یو میں ہم نے اس بات کے اوپر سگنیچر ہمارے موجود ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کرو گے, جوڈیشل کمیشن کے اوپر اعتراضات نہیں کرو گے جب تک وہ اپنی تحقیقات کر رہی ہے. آپ نے اس کے اوپر کچھ نہیں بولنا تاکہ تحقیقات پہ اس کا اثر نہ ہو, وہ اثر انداز نہ ہو. یہ بات ہوئی ہے. باقی سیاسی باتیں ہوتی رہتی ہے, لیکن آپ حالات کی نزاکت کو دیکھیں کہ ایک طرف آپ ریکویسٹ کرتے ہو کہ ہماری التجا ہے آپ سے کہ آپ پارلیمنٹ واپس آ جاؤ کہ الیکٹورل ریفارمز بھی ہم کر سکے, وہاں پہ کمیٹی بنی ہوئی ہے 11 مئی کے الیکشن کا احتساب بھی کر سکے اور پاکستان کی جمہوریت کو آگے بھی بڑھا سکے. لیکن آپ کا وزیر دفاع جس کو آج پالیسی سٹیٹمنٹ دینی تھی, جس کو آج پارلیمنٹ کو آگاہ کرنا تھا, پوری قوم کو آگاہ کرنا تھا کہ سعودی عرب اور یمن وہاں پہ جو مسئلہ ہے ہم اس میں کیا کرنے جا رہے ہیں, کوئی پالیسی سٹیٹمنٹ نہیں آئی, پوری کنفیوژن تھی. اعتزاز احسن صاحب نے کم از کم پالیسی سٹیٹمنٹ وہاں پہ دے دی کہ ہماری پالیسی کیا ہونی چاہیے, ہماری ماضی میں غلطیاں کیا تھی. لیکن جہاں تک تقریروں کی بات ہے تو سیاست میں اس قسم کی یمن کو کیا آج ایوائڈ کرنے کی کوشش کی گئی ہے. ٹھیک ہے, میں ایک بریک کے بعد اس پہ بات کروں گا. طلال صاحب سے ذرا پوچھ, ایسا لگ رہا تھا کہ شاید پی ایم ایل این چاہتی ہے کہ آج ڈیبیٹ جو ہے وہ تحریک انصاف تک ہی رہے اور یمن کے ایشو پہ زیادہ بات نہ ہو, کیونکہ اس وقت تک ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو اپوزیشن کا موقف ہے وہ بڑا اسٹریٹ فارورڈ ہے کہ ہمیں کسی کی سائیڈ نہیں لینی چاہیے, اس ایشو کو ہمیں ریزالو کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور یہ بھی کہا ہے کہ آج جو خواجہ آصف صاحب نے بات کی پارلیمنٹ میں, انہوں نے بہت ساری چیزیں ہیں جن کی وضاحت نہیں کی, ہمیں وہ ڈیٹیلز نہیں فراہم کی. اس پر بھی بات کریں گے, لیکن ایک دو اور میرے سوال ہیں پاکستان تحریک انصاف کی واپسی کے حوالے سے اور اس کے بعد یمن کے ایشو پر بھی بات ہوگی. ویلکم بیک ناظرین. طلال چودھری صاحب اور مراد سعید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اب ہمیں سینیٹر بیرسٹر سیف صاحب بھی کریں گے. بیرسٹر سیف صاحب آپ سے میں ذرا آغاز کروں, کیونکہ ابھی ہی خبر چل رہی ہے کہ تحریک التوا بھی جمع کرائی گئی ہے ایم کیو ایم کی جانب سے. پاکستان تحریک انصاف کے ارکان کی جانب سے موقف یہ ہے کہ استعفے فوراً منظور کیے جائیں, کیونکہ 40 دن وہ اسمبلی سے غیر حاضر رہیں تو ان کی رکنیت جو ہے وہ منسوخ ہو جانی چاہیے آئین کے مطابق. سادہ سا سوال یہ ہے سیف صاحب کہ یہ اب کیوں یاد آئے, یہ 40 دن پورے ہوئے بھی 5-6 مہینے ہو چکے ہیں.
دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارا موقف یہ ہے کہ آئین کی روح سے تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی مستعفی ممبران قومی اسمبلی ہیں، سابق ممبران قومی اسمبلی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ آرٹیکل 64(1) کو جب آپ کلاز 1 کو آپ دیکھتے ہیں تو اس میں صرف اتنی ہی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب استعفے لکھ کے اسپیکر کے نام پہ بھیج دیے جاتے ہیں تو وہ آٹومیٹک جو ہے ایک قسم کا استعفیٰ جو ہے وہ افیکٹو ہو جاتا ہے، اور اس میں مزید کسی شک و شبے کی یا کسی مزید تعویل یا توضیح کی ضرورت ہی پھر باقی نہیں رہتی۔ کلاس 2 تو اس وقت اپلیکیبل ہوگا آرٹیکل 64 کا اگر یہاں پر استعفوں کے معاملے میں کوئی شک اور شبہ ہو کہ یا کسی نے استعفیٰ دیا ہی نہ ہو اور اس کے بعد جو ہے وہ 40 دن تک کنزیکٹیولی اسمبلی سے غیر حاضر رہے گا تو اس کیس میں آرٹیکل 64(2) اپلائی ہوتا ہے۔ تو ہمارا تو کہنے کا موقف یہ ہے کہ پہلے تو آرٹیکل 64(1) کے تحت آج سیف صاحب یہ آئینی بات تو آج جو ہے پارلیمنٹ میں بھی کی گئی اور آپ نے بھی بتا دیا، لیکن اس کا ایک سیاسی رخ بھی ہے نا، جیسے آج اعتزاز احسن صاحب فرما رہے تھے کہ NA 246 کا الیکشن بھی ہے، پاکستان تحریک انصاف اور MQM کے بیچ میں کشیدگی بھی ہے، بیان بازی بھی چل رہی ہے، تو غالباً اسی لیے اس وقت اس کا فیصلہ کیا گیا ہے نا، ورنہ یہ 40 دن پورے ہوئے ہوئے تو بڑا ٹائم ہو چکا ہے۔ وقت کی بات نہیں ہے، آج پہلی مرتبہ تحریک انصاف کے ممبران قومی اسمبلی جو اپنے آپ کو کہتے ہیں وہ آج پہلی بار اسمبلی کے فلور پہ آئے تو اس لیے یہ ضرورت محسوس کی گئی، ورنہ ہم تو تحریک انصاف کے اپنے قائدین کی زبان پر اعتماد کرتے ہوئے یہ یقین کر بیٹھے تھے کہ انہوں نے جب استعفوں کا اعلان کیا اور اس کے بعد استعفے دیے اور بعد میں ان کے لیڈران صاحبان نے نہ صرف بار بار اپنے اس فیصلے کا اور اپنی اس بات کی توثیق کی، بار بار کہا، برملا کہا کہ ہم مستعفی ہو چکے ہیں، بلکہ عمران خان صاحب نے تو یہاں تک بات کی تھی کہ اگر جوڈیشل کمیشن بن بھی جاتا ہے تو ہم پھر بھی اس پارلیمنٹ میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ جھوٹی پارلیمنٹ ہے اور غلط طریقے سے جو ہے یہ منتخب ہوئی ہے۔ تو اس کے بعد اس بات کی گنجائش ہی نہیں تھی، ضرورت ہی نہیں تھی کہ ہم جا کر پہلے کوئی اقدام کرتے، لیکن آج جب یہ آج آپ مشترکہ اجلاس میں تھے لیکن جب خواجہ آصف صاحب تقریر کر رہے تھے اور تنقید کر رہے تھے تحریک انصاف پہ تو جو خوشی تھی MQM کے ارکان کے چہرے پہ، جس طریقے سے وہ ڈیسک تھمپنگ کر رہے تھے وہ بھی ایک مثال تھی، مطلب آپ لوگوں کے ایک انہولی الائنس جس کو کہتے ہیں نا کہ وہ نظر آ رہا تھا۔ انہولی الائنس کی بات نہیں ہے، آئین کے تحفظ، آئین کے تقدس اور پارلیمنٹ کے وقار کا سوال تھا، اور پارلیمنٹ کے وقار کے لیے چاہے کوئی بھی سیاسی پارٹی آواز اٹھائے گی تو MQM اس کی حمایت کرے گی۔ اور آج ہم نے جب خواجہ آصف صاحب کی تقریر سے پہلے فاروق ستار بھائی نے جو بات کی اس میں یہ موقف سامنے لایا گیا، اسپیکر صاحب سے سوال کیے گئے کہ آپ کو کیا ایشو ہے، آپ ان سے فردن پوچھ لیں، لوگوں نے اس بات کو ایوائڈ کیا اور اس کو ایک قانونی تعویل دی۔ تو قانونی تعویل کے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ قانونی تعویل اسپیکر صاحب کی ان حالات میں صحیح تعویل ہوگی اور صحیح تشریح ہوگی اگر کوئی شک اور شبے کی گنجائش رہ جائے کہ پتہ نہیں یہ استعفیٰ اس شخص نے دیا بھی ہے یا نہیں، اس کے دستخط جعلی ہیں یا نہیں، اس سے زبردستی دلوایا گیا یا نہیں۔ یہاں تو تحریک انصاف کے ممبران کو بار بار موقع بھی دیا گیا اور انہوں نے بار بار میڈیا چینلز، آپ کے اپنے چینلز کا ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں کتنی مرتبہ انہیں میں نے۔ لیکن طلال صاحب آپ کی پارٹی کا موقف یقیناً مختلف ہے، اسی لیے آپ کوشش میں تھے کہ تحریک انصاف کسی نہ کسی طریقے سے واپس اسمبلیز میں آ جائے۔ طلال چودھری صاحب دیکھیں یہ ہماری خواہش تھی اور یہ ہماری خواہش ہے کیونکہ ان کا رول ایک عوام نے انہیں رول دیا ہے ووٹ دے کے، اور یہ اپنا رول پلے کریں، اور یہ ایک رول انہیں KPK میں حکومت میں دیا ہے، ایک اپوزیشن میں دیا ہے۔ ہم چاہتے تھے کہ یہ اس کا حصہ، اور اب بھی چاہتے ہیں، لیکن ہم ساتھ ساتھ یہ بھی چاہتے ہیں کہ یہ کم از کم اپنے ماضی سے سیکھیں، اور یہ آج خواجہ صاحب کے چند الفاظ شرم کرو، حیا کرو، اس میں کیا غیر پارلیمانی ہے، کیا اس میں غلط ہے، کون پارلیمنٹ میں اسے استعمال نہیں کرتا؟ آج انہیں یہ برے لگ رہے ہیں، اور 126 دن انہوں نے لوگوں کی ماں بہنوں سے لے کر اور لوگوں کا کیا کیا غلاظت اور کیا کیا گالیاں نہیں دیں اور کیا کیا نہیں کیا۔ میرا خیال ہے یہ سیاست جو ہے اوئے اوئے کی اور گالیوں کی ماں اور بہنوں والی بات تو ہم نے نہیں سنی۔ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں قائدین پہ بھی تنقید کی ہے اور جماعت پہ بھی تنقید کی ہے، اور یہ بات طلال صاحب آج کیا غیر پارلیمانی ہے، آج کیا ایوائڈ کرنے کی کوشش کی ہے؟ کیونکہ آج بحث تو ہونی تھی، سنیں طلال صاحب آج بحث تو ہونی تھی یمن کے ایشو پہ نا، یہ مشترکہ اجلاس تحریک انصاف کی واپسی کے لیے تو نہیں بلایا گیا تھا، یہ تو یمن کے ایشو کے لیے بلایا گیا تھا۔ تو اگر ڈیفنس منسٹر خود جو ہے کہیں اور نکل پڑیں گے تو پھر باقی پارلیمنٹ اور پارلیمانی ممبرز کیا کریں گے پھر؟
دیکھیں آج 3 بڑی سپیچز ہوئیں. پہلے سب سے پہلے وزیر دفاع نے اپنی سٹیٹمنٹ دی, اس کے بعد اعتزاز احسن صاحب نے یمن پہ بات کی, اس کے بعد شاہ محمود قریشی نے کی. بیچ میں سیاسی باتیں ضرور ہوئیں, اور وہ سیاسی باتیں اس لیے ہوئیں کہ عمران خان نے دوبارہ ایک دفعہ باہر میڈیا کو آ کے گفتگو کرتے ہوئے اس پارلیمنٹ کو جعلی قرار دیا اور کوشش کی کہ بننے والا جو کمیشن ہے اس پر دباؤ بڑھایا جائے. یہ ان کا طریقہ ہے کہ یہ ہمیشہ میڈیا کو یوز کر کے کبھی الیکشن ٹرمینلز پر دباؤ بڑھاتے ہیں, کبھی سپریم کورٹ پر دباؤ بڑھاتے ہیں. یہ ان کا طریقہ ہے, اور جس کی وجہ سے ایک ریئیکشن اور ایک بات جو ہے وہ ہمارے منسٹر نے کی, کوئی غیر پارلیمانی لفظ اس میں نہیں تھا, اور نہ اس میں آپ دوبارہ سن لیں, اس میں صرف اس میں ایک آئینہ دکھایا گیا ہے انہیں. اگر یہ برا مان گئے ہیں تو میرے بھائی یہ آپ کی وہ تصویر ہے جو 126 دن آپ نے قوم کو دکھائی ہے. شہزاد مراد سعید صاحب, یہ جو آج تنقید ہو رہی ہے, اور آج سینیٹر مشاہد اللہ خان صاحب کہہ رہے تھے کہ بادشاہ نہیں شہنشاہ یو ٹرن ہے عمران خان صاحب, شاید وہ تنقید اس لیے بھی ہو رہی ہے کیونکہ آپ کی جماعت ایکسٹریم پوزیشنز لیتی ہے, بلیک ہو یا وائٹ ہو, ایکسٹریم پوزیشن, جبکہ سیاست نارملی وہ گرے ایریا میں ہوتی ہے. لیکن اگر آپ ایکسٹریم پوزیشنز لے کے پھر واپس آئیں گے, اپنے اسٹانس کو بدلیں گے, تو پھر شاید یہ تنقید ہوتی رہے گی آپ پر. شہزاد دیکھیں جو طلعت صاحب یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں, شاید یہ بھول رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب اور جہانگیر ترین صاحب کے درمیان اور تحریک انصاف اور پی ایم ایل این کے درمیان جب مذاکراتی عمل جاری تھا تو اسی وقت بارہا انہوں نے تحریک انصاف سے ریکویسٹ کی کہ آپ اسمبلیوں میں واپس آئے. تحریک انصاف نے کیا کہا جواب میں, جب ہم پرائم منسٹر جو ثانیہ پشاور کا میں نے ذکر کیا کہ اس کے بعد ہم نے دھرنا ختم کر دیا, تحریک انصاف نے یہ کہا کہ جب جوڈیشل کمیشن بنے گا 11 مئی کے الیکشن کے آزادانہ تحقیقات ہوں گے, ہم سزا جزا کا ایک سسٹم ہوگا, احتساب کی طرف جائیں گے, الیکٹورل ریفارمز آئیں گے, تو ہم جب جوڈیشل کمیشن بن جائے گا تو ہم اس کے بعد اسمبلیوں میں واپس آ جائیں گے. تحریک انصاف جب اسمبلیوں میں واپس آتی ہے تو آج ڈیبیٹ جس چیز کی اوپر ہو رہی ہے, وزیر دفاع ایک ملک کا ڈیفنس منسٹر اس ڈیبیٹ کو چھوڑ کے وہ کسی اور قسم کی گفتگو کر رہے ہیں, جو کہ ان کے پارٹی کے مذاکراتی عمل کے جو سربراہ تھے اسحاق ڈار صاحب, ان کی کوششوں پہ وہ جو بارہا ریکویسٹ کر رہے تھے اس کے ٹوٹلی خلاف جا کے جس انداز کا جو زبان انہوں نے استعمال کی, میں نے کبھی فلور آف دی ہاؤس اس قسم کی زبان نہیں دیکھی. اور جہاں تک جلسوں کی گفتگو کی بات کرتے ہیں, تقریروں کی بات کرتے ہیں, تو ان کو یاد ہوگا, اور شہزاد صاحب آپ کو بھی یاد ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے کس قسم کی تقریریں کی ہے, الیکٹڈ پریزیڈنٹ کے بارے میں اس نے کس قسم کے جملے ادا کیے ہیں, یہ ساری چیزیں آن ریکارڈ موجود ہے. تحریک انصاف آج تو خوشی کا موقع تھا, خوشی کا موقع کس لحاظ سے کہ تحریک انصاف نے جوڈیشل کمیشن بنا کے ثابت کر دیا کہ پاکستان میں مزید صرف اور صرف تنقید نہیں ہوگی, میرا آپ سے صرف اور سوال صرف یہ تھا مینڈیٹ کہ اگر آپ ایک ایکسٹریم پوزیشن لے لیں گے تو سیاست میں آپ کو بہت مرتبہ پیچھے ہٹنا پڑے گا اس پوزیشن سے, اور پھر لوگ آپ کو یو ٹرن بھی کہیں گے اور شاید شہنشاہ یو ٹرن بھی کہیں گے. دیکھیں شہزاد میں اس سے اتفاق اس لیے نہیں کرتا کہ تحریک انصاف کا مطالبہ کیا تھا, ہم سڑکوں پہ کیوں نکلے تھے, ہم 11 مئی کے الیکشن کے احتساب کے لیے نکلے تھے, جوڈیشل کمیشن ہمارا ڈیمانڈ تھا, جوڈیشل کمیشن بن گیا, ان کی ریکویسٹ تھی, ہم اسمبلیوں میں واپس چلے گئے. اور آج کا دن 2 حوالوں سے بہت اہم تھا. ایک, پاکستان میں پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں آپ کے الیکشن کا احتساب ہوگا. دوسرا, جس کے لیے یہ جوائنٹ سیشن بلائی گئی تھی اس ٹاپک کو چھوڑ کے جب آپ کے ملک کے وزیر دفاع کی سنجیدگی کا یہ عالم ہوگا کہ پرائم منسٹر کی موجودگی میں وہ اس قسم کی ڈیبیٹ کریں گے, تو پھر مطلب میرے خیال سے اس قسم کی پالیسی اور اس طرح کی اتفاق کرتا ہوں کہ اسحاق ڈار صاحب آن ریکارڈ پریس ٹاک کے دوران بھی اور پہ بھی بہت مرتبہ کہہ چکے ہیں, دعوت دے چکے ہیں تحریک انصاف کو اسمبلیوں میں واپس آنے کی. ایک بریک کے بعد میں بیرسٹر سیف صاحب سے بھی ذرا یمن کے حوالے سے بات کروں گا کہ آج اس پر زیادہ کیا بحث نہیں ہونی چاہیے تھی اور اس پر ایم کیو ایم کا موقف کیا ہے. ویلکم بیک ناظرین. بیرسٹر سیف صاحب, آپ نہیں سمجھتے براڈر پرسپیکٹیو میں اگر 2013 کے الیکشنز کے حوالے سے جوڈیشل کمیشن بن گئی ہے, اس کو انویسٹیگیٹ کیا جا رہا ہے, تو یہ ایک اچھی خبر ہے. اور جیسے تحریک انصاف کہہ رہی ہے کہ ہم نے کہا تھا جوڈیشل کمیشن بنا دیں, ہم اسمبلی میں واپس آ جائیں گے, تو آپ کو نہیں لگتا اس چیپٹر کو کلوز کر دینا چاہیے اور اس وقت جو مشترکہ اجلاس جاری ہے جو کل سے پھر کنٹینیو ہوگا اس میں فوکس جو ہے وہ یمن کے حوالے سے ہونا چاہیے؟ دیکھیں, اچھی خبر میں اور صحیح اور درست اور قانونی اور آئینی خبر میں فرق ہمیں ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے.
یقیناً جوڈیشل کمیشن بنا دیا گیا ہے، لیکن ہم نے اس کو نہیں ایکسیپٹ کیا، ہم نے اس کو ووٹ بھی نہیں دیا، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ غیر آئینی ہے، اس میں آئینی اختیارات سے تجاوز کر کے اس کمیشن کو بنایا گیا ہے، اور ہمارے اس موقف کی تائید انشاءاللہ آنے والا وقت کرے گا، عدالتیں بھی اس کو غیر آئینی قرار دے دیں گی۔ اب آ گئی بات یمن کے ایشو پر، یقیناً یہ ہمارے لیے قومی سلامتی کا اور ایک انتہائی اہم بین الاقوامی ایشو ہے۔ اجلاس اسی لیے بلایا گیا تھا اور اسی لیے ہمارے ارکان پارلیمنٹ وہاں موجود تھے، لیکن اس پارلیمنٹ کی پروسیڈنگز چونکہ ہمیں متنازعہ اس وجہ سے نظر آئیں کہ اس میں کچھ غیر متعلقہ افراد گھس آئے تھے، 30 سے زیادہ کی تعداد تھی جو گھس پہ بیٹھیے تھے، ان کا کوئی قانونی جواز نہیں تھا وہاں بیٹھنے کا، تو اگر اس بحث میں وہ بات بھی کرتے اور ووٹ بھی دیتے ہاں یا نہ میں، تو پارلیمنٹ کی یہ پروسیڈنگز اتنے اہم ایشو پر متنازعہ بن جاتی۔ اس لیے ہم نے یہ ایشو پہلے ریز کیا، اور صرف ہم نے ہی نہیں، یہ گھس بیٹھی ہیں، یہ فیصلہ آپ کریں گے یا اسپیکر صاحب کریں گے؟ یہ اہم بات ہے نا، انہوں نے تو سپریم کورٹ کی رولنگ بھی سنا دی آج۔ ہم نے اسپیکر ہی کو فیصلہ کرنے کا کہا، اور ہماری ہی ریکویسٹ پر اسپیکر نے اپنا فیصلہ سنا دیا، اپنی آبزرویشن دے دی، لیکن ہم یہ آج بھی یہ سمجھتے ہیں اور ہمارا موقف ہے کہ اسپیکر کی وہ آبزرویشن جو ہے وہ آئین اور قانون کے اصولوں سے متصادم ہے۔ آئین اور قانون کا اصول یہ کہتا ہے کہ جہاں پر بات بالکل کلیئرٹی کے ساتھ وضاحت سے درج ہو، وہاں آپ تعویلات اور انٹرپریٹیشنز میں نہیں پڑھتے۔ میں اس چیز کا جواب لے لیتا ہوں مراد سعید صاحب سے بھی، لیکن مجھے یہ بتا دیں بیرسٹر سیف صاحب، جو یمن کے حوالے سے آج بات کی ہے اور جو سعودیہ نے ہم سے مدد مانگی ہے، وہ جو آج بریفنگ دی پارلیمنٹ کو خواجہ آصف صاحب نے، اس سے مطمئن ہیں آپ لوگ؟ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور الطاف حسین بھائی کا آج یہ سٹیٹمنٹ بھی آیا ہے، ریکارڈ کے ہے، کہ یہ 2 اسلامی ممالک کا مسئلہ ہے، اور اس میں ہمیں بہت سوچ سمجھ کے جانا چاہیے، کیونکہ اس کا الٹیمیٹ کسی بھی غیر جو ہے ارسپانسبل، غیر ذمہ دارانہ کوئی کارروائی اگر ہوتی ہے وہاں پہ، تو اس کا نقصان پوری امت مسلمہ کو بلکہ ورلڈ پیس اینڈ سیکیورٹی کو ہوگا۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس مسئلے میں یوز آف فورس کے لیے ہمیں بین الاقوامی قانون کے اصولوں اور اسلامی قانون جنگ کے اصولوں کے مطابق فیصلہ کرنا چاہیے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں، اور یہ الطاف بھائی کا موقف ہے، کہ ہمیں یونائٹڈ نیشنز کے یا جو باقی متعلقہ ادارے ہیں ان کے پلیٹ فارم سے اگر سینکشن ملتی ہے، اجازت ملتی ہے، قرارداد پاس ہوتی ہے، تو پھر ہمارے لیے جواز بنتا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ مقامات مقدسہ کا تحفظ ہر مسلمان کی اولین اور سب سے اہم ذمہ داری ہے، لیکن اس وقت شاید مقامات مقدسہ کو کوئی خطرہ لاحق نہیں ہے۔ یہ سعودی عرب اور یمن کی ایک انٹرنل لڑائی ہے، جس میں انٹرنلی یمن کے اندر لڑائی جاری ہے۔ سعودی عرب کی زمین پر ابھی کوئی فائر جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ اس لیے مراد سعید صاحب سے ذرا میں جواب لے لوں۔ مراد سعید صاحب، کوئی اجنبی کہہ رہا ہے، سیف صاحب کہہ رہے ہیں کہ گھس بیٹھی، اگر وہاں پہ بیٹھے ہوں گے تو پھر ڈیبیٹ کیسے ہوگی؟ مطلب اگر یہ تنقید ہوگی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ کل کا اجلاس بھی شاید اسی کی نظر نہ ہو جائے۔ دیکھیں شہزاد، یہ ساری چیزیں پرائرٹی پہ ہے۔ ہماری پرائرٹی یہ تھی کہ پاکستان اگر کوئی فیصلہ کرنے جا رہا ہے تو یمن کے ایشو پہ ایک ڈیبیٹ ہونی چاہیے اور ایک کنسنسس ہونا چاہیے اور نیشنل انٹرسٹ میں فیصلہ کرنا چاہیے۔ لیکن جو بیرسٹر صاحب نے گفتگو کی، میں اس میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ مسئلہ تحریک انصاف کا اسمبلی میں واپس جانے سے نہیں ہے، مسئلہ اور خوف جو ہے وہ NA 246 کا الیکشن ہے۔ اعتزاز احسان صاحب نے بالکل صحیح سمت اشارہ کیا کہ NA 246 میں جس طرح کے عوام کی طرف سے تحریک انصاف کو پذیرائی مل رہی ہے، اور جس انداز سے تحریک انصاف میں لوگ شامل ہو رہے ہیں اور تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں، سپورٹ کر رہے ہیں، اور جس قسم کے واقعات وہاں پہ ہو رہے ہیں، تو میرے خیال سے خوف بالکل واضح ہے، اور تحریک انصاف انشاءاللہ NA 246 کا الیکشن جیت کی دکھائے گی۔ چند ہی دنوں کی بات ہے، اور اس میں انشاءاللہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا، کیونکہ کراچی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمیں مزید اس قسم کی سیاست برداشت نہیں کرنی، اور ہمیں تبدیلی کی طرف جانا ہے، ہمیں امن کی طرف جانا ہے، ہمیں خوشحالی کی طرف جانا ہے، ہمیں پاکستان کی طرف جانا ہے، ہمیں قومیت کے نام پہ نہیں بالکل پاکستان کے نام پہ سیاست چاہیے، اور پاکستان کے لیے جو پاکستان کے مفاد میں ہو۔ تو انشاءاللہ فیصلہ تحریک انصاف کے حق میں ہوگا، میں ابھی سے بتا رہا ہوں، کیونکہ تحریک انصاف کو جو مقبولیت مل رہی ہے، جو وہ پذیرائی مل رہی ہے۔ جہاں تک یمن کی بات ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ NA 246 کی وجہ سے، جیسا کہ اعتزاز احسان صاحب نے بھی کہا تھا، طلال چودھری صاحب جس میں پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان جو ہے وہ انہوں نے مذمت کی ہے خواجہ آصف صاحب کے بیان کی، انہوں نے کہا یہ غیر پارلیمانی زبان آج انہوں نے استعمال کی ہے، جس سے ان کی اصلیت کھل کر سامنے آ گئی ہے۔ طلال چودھری صاحب، کیا یہ خبر کی آپ پھر تصدیق کر رہے ہیں کہ پرائم منسٹر نے بھی جو ہے آج وہ خفا نہیں ہوئے خواجہ آصف صاحب سے آج کی تقریر پر، کیونکہ یہ خبریں ہر جگہ چل رہی ہیں؟ میرے بھائی کیا کہا ہے خواجہ آصف صاحب نے؟ انہوں نے کہا ہے میرے بھائی سر آپ نے لہجہ نہیں سنا ان کا، وہ کہہ رہے ہیں شرم کریں، کوئی حیا نہیں ہے، اور اگر شرم اور حیا جو ہے، اگر شرم اور حیا جو غیر پارلیمانی ہے تو پارلیمانی کیا ہے؟
انہوں نے کہا اگر آپ کو شرم حیا کرنی چاہیے، ہاں یہ علیحدہ بات ہے کہ انہوں نے ان لوگوں کو کہا ہے جنہیں کوئی شرم حیا نہیں ہے. میرے بھائی بات یہ ہے یہ غلط. پاکستان یہاں تک پہنچ گیا ہے کہ اس قسم کی بات نہ کریں نا. کو چاہیے کہ وہ اس وقت مطلب ایشو کیا ہے طلال؟ آپ دیکھیں کہ پوری قوم آج منتظر تھی کہ یمن کے حوالے سے کیا کچھ ہوگا، کیا ڈیسائیڈ ہوگا، کیونکہ پاکستان کے مستقبل کی بات ہو رہی ہے. پاکستان ایک طرف آپ کہتے ہو کہ 1,72,000 ہماری جو فوجی جوان ہیں وہ پاکستان کے اندر بھی جنگ میں بالکل وہاں پہ انگیج ہے، اور آپ باقی فوج بھی بھیجنا چاہتے ہیں یا نہیں بھیجنا چاہتے، کیا مسئلہ ہے وہاں پہ؟ تو ان چیزوں کے اوپر بات ہونی چاہیے. اور آپ یہاں پہ آپ طلال صاحب پلیز اس قسم کی بات نہ کریں کہ شرم حیا اور اس قسم کی چیز ہے، کیونکہ آپ کے وزیر دفاع نہیں. میں دیکھیں لاسٹ کامنٹ کرتے ہیں طلال صاحب. اب کل جو وضاحت مانگی ہے اعتزاز احسن صاحب نے، شاہ محمود قریشی صاحب نے بڑے بڑے سوال کھڑے کیے، اس کا جواب کل ملے گا نہیں ملے گا عوام کو اور پارلیمنٹ کو؟ شہزاد صاحب تمام سوالوں کا جواب ملے گا. یہ ان پہ احسان ہے کہ یہ ابھی تک ممبر قومی اسمبلی رہے ہیں، اور ابھی تک پی ٹی آئی، یہ مسلم لیگ نون کا ان پہ احسان ہے، نہیں تو آج یہ سابق ہو چکے ہوتے. انہیں تعلیم اور تربیت کی کمی ہے. آکسفورڈ سے پڑھنے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ کو تربیت بھی ہو، آپ اس کو بات بھی سمجھ سکیں. آپ کو چاہیے تعلیم. یہ میرا چھوٹا بھائی ہے، دیکھیں تعلیم اور تربیت کی کمی ہے، یہ تو تعلیم حاصل کر رہا ہے، یہ پڑھے زیادہ اور اپنے بڑے لیڈروں کو تربیت حاصل کروائے. آکسفورڈ سے ڈگری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ یہاں پہ آئین اور قانون کی بات کریں. آپ بات کریں کہ ایک اس چیز کی ہے اپنی ڈیبیٹ بلائی تھی اور آج آپ گفتگو کس انداز سے کر رہے ہیں. اسحاق ڈار صاحب نے ریکویسٹ کی تھی، وہ پاؤں پکڑ رہی تھی کہ آپ اسمبلی میں واپس آ جائیں. آپ کس طرح بات کر رہے ہیں؟ میرے بھائی انہیں آئینہ دکھانے پر ہم نے کوئی غیر پارلیمانی بات نہیں کی. اور جہانگیر ترین کو آپ لوگوں کے ساتھ مذاکرات کیا نہیں دیتا، ان کے ساتھ اپنی وعدے کیے ہیں، ان کے سامنے اپنی پریس کانفرنس پہ کہا ہے کہ اسمبلی میں واپس آ جائے. اور دوسری امپورٹ کرنے والا قوم اس کو جانتی ہے. نہیں پاکستان کے اندر سب سے زیادہ ٹیکس پے کرنے والوں میں سے وہ. ایک آخری کامنٹ دیتے ہیں، پھر مجھے پروگرام کلوز کرنا ہے. جی بیرسٹر سیف صاحب. جی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ بار بار بات کی جا رہی ہے کہ یہ سارا مسئلہ NA-246 کی وجہ سے ہے. میں سمجھتا ہوں کہ NA-246 کے بارے میں تو بچے کو پتا ہے کہ وہ ہماری سیٹ ہے، وہ ہمارا مسئلہ نہیں، وہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے. اور اگر آج ہماری قومی اسمبلی میں جو کارروائی ہوئی اس میں کیا مولانا فضل الرحمان کا بھی NA-246 کا مسئلہ ہے؟ کیا مسلم لیگ نون نے جو اعتراض کیے کیا وہ بھی NA-246 کا مسئلہ ہے؟ کیا باقی پارٹیوں نے جو بات کی وہ بھی NA-246 کا مسئلہ ہے؟ اعتزاز صاحب نے شاید ان کے ساتھ کوئی کمپرومائز کر لیا ہوگا، کوئی انڈرسٹینڈنگ ہو گئی ہوگی، یا شاید ان کو کوئی بڑی فیس مل گئی ہوگی کسی کیس میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے شاید اس کی سپورٹ صرف اس وجہ سے کی ہے. مجھے پروگرام یہیں پہ وائنڈ اپ کرنا پڑے گا. بیرسٹر سیف صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروگرام میں جوائن کیا. طلال صحیح صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. مجھے پروگرام وائنڈ اپ کرنا ہے اور میرے پاس وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. اس پروگرام کا فیڈ بیک آپ ہمیں دے سکتے ہیں ہمارے سوشل میڈیا پر. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.